رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کہ ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو تدبر سے نہیں پڑھتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے وہ یہ قرآن ہے. اس قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں اطمینان اور سعادت اور ہم کو ہر قسم کی خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس قرآن کے مطابق گزاریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اکثر مسلمانوں کے ہاں قرآن صرف قسم کے لیے، برکت کے لیے اور اسی طرح چند رسم کے لیے رہ گیا ہے، جن میں اکثر رسومات، اکثر ایسے رواج جن کی حقیقت میں کوئی اصل ہی نہیں ہے، اس کو دین بنا کر لوگ اس قرآن کو استعمال کر رہے ہیں. اور جو اصل مقصد تھا اس قرآن کا وہ ہماری زندگیوں میں سے نکل چکا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری زندگیاں جو ہیں ان میں سے خوشیاں اور دل کا اطمینان ختم ہو چکا ہے. اور یہاں تک سننے میں آیا کہ مسلمان ملکوں میں رہنے والے بعض مسلمان خودکشی کا بھی شکار ہونے لگے. ان ساری چیزوں کا سبب کیا بنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دور ہو گئے ہیں. آج اگر ہم میں سے کسی کو کہا جائے کہ کوئی اخبار پڑھو یا کوئی یہ جو وسائل آج کل منتشر ہیں، چاہے وہ فیس بک کی شکل میں ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کی شکل میں ہو، اس کے آگے اگر اس کو بٹھایا جائے تو وہ گھنٹے نہیں، 2 گھنٹے نہیں، بلکہ اگر بلا مبالغہ کہا جائے تو وہ پورا دن بھی گزارنے کے لیے تیار ہے. اور اگر اس کو کہا جائے کہ قرآن کا ایک صفحہ بیٹھ کر تلاوت کر لو تو اس کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کی حقیقی جو عظمت ہے وہ نہیں رہی ہے. اس لیے آج ہر مسلمان پر یہ چیز لازمی ہے کہ وہ قرآن کی طرف لوٹے اور اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں رکھ کر اس زندگی کو بسر کرے. اگر ہم حقیقت میں اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے اس طرح اگر ہم قرآن کو پڑھیں اور تدبر سے اور فہم سے اور سوچ سمجھ کر پڑھیں تو اللہ کی قسم ہمارے لیے قرآن کی ایک آیت ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے. جیسا کہ آپ نے شروع میں سنا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کو کیوں نہیں سوچتے، قرآن پر یہ اپنی سمجھ کو کیوں نہیں دہراتے، یہ قرآن کو تدبر سے کیوں نہیں پڑھتے. حالانکہ یہ قرآن ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتاریں تو پہاڑ کو اگر اس کی وعیدوں کا علم ہو جائے تو پہاڑ جو ہے اللہ کے خوف سے پھٹ جائے. تو کیا ہے کہ یہ جو دل جو ایک خون کا لوتھڑا ہے اس پر قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مشکل جو ہے ہمارے دلوں میں ہے، ہمارے دلوں پر غفلت کے پردے چھا چکے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایک آیت اگر آدمی سوچ سمجھ لے اور اس پر غور و فکر کر لے تو اس کی زندگی ساری کی ساری بدل جا سکتی ہے. ایک آیت لے رہے سورۃ المطففین کی جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ دن بھی یاد کرو جس دن تم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگے، جس دن تم کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا. اور
اللہ کے سامنے جب ایک آدمی کھڑا ہوگا تو ہر چیز کا اس کو حساب دینا ہوگا، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم نے اپنی زندگی کہاں بسر کی، تم نے اپنی نوجوانی کہاں ختم کی، تم نے مال کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا، تم نے علم کو کس کے لیے سیکھا، اور علم کو کیا تم نے اللہ کے لیے اس کو پھیلایا کہ یا نہیں پھیلایا۔ تو یہ اگر ہم ایک آیت کو لے لیں تو آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک عجیب سا تصور بیٹھتا ہے۔ پھر انسان اپنی آنکھ کو حرام کی طرف استعمال نہیں کرے گا۔ اگر کوئی حرام چیز اس کے سامنے آئے گی تو یہ اس آیت کو یاد کر کے وہ کہ اس گناہ سے پیچھے ہٹ جائے گا اور کہے گا کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر وہ اس حرام کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ جب کوئی ایسی غلط بات سنے گا، جب کوئی ایسی شیطانی آواز سنے گا تو اس سے اپنے کانوں کی حفاظت کرے گا، اور کیونکہ اس کے یہ دل میں ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کبھی ہم کو جنت کی سیر کرائے گا، کبھی ہم کو جہنم کا عذاب دکھائے گا، کبھی ہم کو زمین کے نیچے لے کر جائے گا، کبھی ہم کو آسمان کی طرف متوجہ کرے گا، کبھی ہم کو اللہ کی عظمت کی طرف ہم کو بلائے گا، اور کبھی ہم کو اپنے اندر جو اللہ کی نشانی ہے اس کی طرف ہم کو متوجہ کرے گا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے بولے ہوئے الفاظ ہیں۔ دنیا میں ہر جو چیز ہم کو نظر آ رہی ہے وہ مخلوق ہے، صرف ایک چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور وہ مخلوق نہیں ہے، اور وہ یہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کی عظمت کو تو ہر کوئی اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، لیکن کون ہے جو حقیقت سے اس قرآن کی عظمت کو دل سے سوچے اور پھر اس قرآن کو غور و فکر سے اور سمجھ سے پڑھے، اور اس قرآن کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے چاہا اس طرح اس قرآن کی تلاوت کرے، پھر اس قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ کون ہے وہ آدمی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن کو پڑھو، یہ قرآن جو ہے کل قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا۔ اگر ہم قرآن کو صحیح معنی میں پڑھیں، آج تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس کے یعنی قرآن کا ترجمہ موجود ہے، اس کی تفاسیر موجود ہیں، اب بس تھوڑی سی کوشش چاہیے کہ آدمی جو ہے دل لگا کر اور محنت کر کے اور شیطان پر غالب ہو کر اپنا ہاتھ کو تھوڑا آگے بڑھائے اور اللہ کے اس کلام کو اپنے سامنے رکھے اور اس کی تلاوت کرے اور اس کے معانی پر غور و فکر کرے، تو اللہ کی قسم ہماری زندگیاں جو ہے بدل جائیں گی، اور ہمارے دلوں کے اندر جو ہم اور غم کے بادل چھا چکے ہیں ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ آج امت بھٹک رہی ہے، اور آج جو تنگیاں اور جو مایوسیاں ہماری امت میں چھا چکی ہیں، ان ساری کی ساری مشکلوں کا اور مصیبتوں کا علاج اسی قرآن میں ہے۔ آئیے ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اس قرآن کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے چاہا اس طرح پڑھیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن کو غور و فکر سے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔